السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، ایک عبرتناک واقعہ جسے امام بیہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شعب الایمان میں اور امام طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الکبیر میں ذکر کیا ہے، جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے۔ اس واقعے کو نافع، جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے اور ان کے ایک خاص شاگرد تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے باہر سفر پہ نکلے۔ وہ لوگ ایک جگہ پہ بیٹھ کر کے کھانے لگے۔ اتنے میں بغل سے ایک چرواہے کا گزر ہوا جو بکریاں اس صحرا اور میدان میں چرا رہا تھا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آؤ تم بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہو جاؤ۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ یہ سخت گرمی کا دن ہے اور سخت گرم گرم ہوائیں چل رہی ہیں، اور تم ایک مشقت کا کام بھی کر رہے ہو، صحرا میں بکریاں چرا رہے ہو اور تم روزے سے ہو۔ تو اس شخص نے جواب میں کہا کہ میں قیامت کے دن کے لیے تیاری کر رہا ہوں، اپنے مستقبل کے لیے، آخرت کے دن کے لیے تیاری کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس چرواہے کے زہد و تقوی کو، اس کی پرہیزگاری کو آزمانا چاہا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ان بکریوں میں سے ایک بکری مجھے بیچ دو، میں تمہیں اس کی قیمت دیتا ہوں، تمہیں پیسہ بھی مل جائے گا اور میں تمہیں اس میں سے کچھ گوشت بھی دوں گا جس سے تم شام میں افطار کر لینا۔ تو وہ چرواہا کہنے لگا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، بلکہ یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں کہ میں آپ کو بیچ دوں، یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ تمہارا مالک تو یہاں پہ موجود نہیں، وہ نہیں دیکھ رہا ہے، تم ایک بکری بیچ دو، اگر مالک تم سے بعد میں پوچھتا ہے تو تم اس سے یہ کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا لے گیا، بھیڑیا کھا گیا ایک بکری، اور اس طریقے سے تم ایک بکری کی قیمت بھی پا جاؤ گے اور یہ کہ اس کا گوشت بھی میں تمہیں کچھ دوں گا جس سے تم افطار کر لو گے۔ اس چرواہے نے جو بات جواب میں کہی، وہ چرواہا وہاں سے جانے لگا۔ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو پہچانتا نہیں تھا۔ اس نے دل میں یہ سوچا کہ شاید یہ خراب لوگ ہیں جو مجھے غلط مشورہ دے رہے ہیں۔ وہاں سے وہ چرواہا جانے لگا اور جاتے ہوئے اس کی زبان پہ یہ تھا فَأَيْنَ اللَّهُ، تو اللہ تبارک و تعالی کہاں ہے؟ یعنی بکریوں کا مالک تو یہاں پہ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کہاں ہے؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی اس کے دل میں جو یہ احساس تھا اور یہ یقین جازم تھا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس واقعے میں یہی چیز عبرت کی ہے۔ ہر مسلمان کے اندر یہی مضبوط احساس اور مستحکم یقین ہونا چاہیے کسی بھی گناہ کے کام کے کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے۔
جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ واپس آئے تو انہوں نے اس کے مالک سے بات کی اور بات کر کے بکریاں بھی خرید لی اور اس چرواہے کو بھی خرید لیا، چرواہے کو آزاد کر دیا اور تمام تر بکریاں اس کو ہبہ کر دیں۔ اس واقعے میں ہمارے لیے ایک عظیم عبرت ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کرتے ہوئے، خواہ وہ نیکی ہو یا بدی ہو، اپنے دل میں اس احساس کو اجاگر رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اس احساس سے غافل ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کی نگرانی کا جو احساس ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی نگرانی پر جو ایمان و یقین ہونا چاہیے، ہم میں سے بہت سے مسلمانوں سے مفقود نظر آتا ہے۔ ہم اپنے دل و ضمیر کو ٹٹولیں، اپنے دل کا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے اندر بھی یہ احساس موجود رہتا ہے، بالخصوص کسی گناہ کے کرتے ہوئے، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس چیز کو متعدد جگہوں پہ بیان کیا ہے۔ اللہ نے ایک آیت کریمہ میں فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر نگراں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے الرقیب، یعنی اللہ تبارک و تعالی نگراں ہے۔ ہماری ہر نقل و حرکت کو، ہمارے ہر چھوٹے بڑے عمل کو، خواہ وہ ہم مجلس میں کریں یا چھپ کر کے کریں، تنہائی میں کریں یا لوگوں کے سامنے کریں، اللہ تبارک و تعالی ان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل احسان، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اس طریقے سے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم اللہ تبارک و تعالی کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو، اس طریقے سے تم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو۔ اور اگر یہ مضبوط احساس تمہارے اندر نہ آئے تو تم یہ یقین کر لو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں یقیناً دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی تمہیں یقیناً دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بہت ساری نصیحتیں کی تو اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی کیا جس کو قرآن کریم نے بیان کیا، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ، کہ اے میرے بیٹے اگر تم رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کرو یا کوئی بدی کرو، کوئی تم نیک کام کرو یا کوئی برا کام کرو، کوئی ثواب کا کام کرو یا کوئی گناہ کا کام کرو، خواہ وہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، اور تم نے وہ کام کسی چٹان میں چھپ کر کے یا یہ کہ آسمان میں یا زمین میں جہاں کہیں بھی کیا ہو، یأتی بہا اللہ، اللہ تبارک و تعالی اسے حاضر کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی تمہاری اس نیکی یا بدی کو قیامت کے دن تمہارے سامنے حاضر کر دے گا، گرچہ تم نے اسے پہاڑوں اور غاروں میں چھپ کر کے کیا ہو، جس قدر تنہائی میں کیا ہو، اور اس کو کر کے تم بھول بھی گئے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے حاضر کر دے گا۔
ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی باریک بھی ہے، ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ نے ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، کہ ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کا ترازو رکھیں گے، کسی نفس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، جس نے نیکی کیا ہوگا وہ نیکی کو اپنے سامنے دیکھ لے گا، جس نے گناہ کیا ہوگا گناہ کو اپنے سامنے دیکھ لے گا۔ ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کا ترازو قائم کریں گے، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہو تو ہم اسے بھی حاضر کریں گے، اور ہم حساب لینے کے اعتبار سے کافی ہیں۔ تو بندے مسلم نے کوئی چھوٹا عمل، کوئی بڑا عمل، کوئی چھوٹی برائی یا بڑی برائی، جو کچھ بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے حاضر کر دے گا۔ اللہ نے ایک دوسری آیت کریمہ میں فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ کافروں نے یہ کہا کہ قیامت نہیں آئے گی، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب کی قسم ہے قیامت ضرور بھی ضرور آئے گی۔ میرا وہ رب عالم الغیب، چھپی ہوئی چیزوں کا جاننے والا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوشیدہ امور کا جاننے والا ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذرہ کے برابر یا ذرہ سے چھوٹی یا بڑی چیز، خواہ وہ آسمان میں کی گئی ہو یا زمین میں کی گئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ذرا وہ مسلمان بالخصوص غور کریں جو تنہائیوں میں چھپ کر کے، رات کے اندھیروں میں چھپ کر کے گندی تصویریں دیکھتے ہیں اور بہت سے غلط کام کرتے ہیں۔ کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی کے احساس سے غافل ہیں؟ کیا انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر پوشیدہ، ہر چھوٹی بڑی چیز کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں تک کہ اگر اندھیری رات میں ایک کالی سی چیونٹی کالے سے پتھر پہ حرکت کرتی ہے، اس کو بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی کا احساس جس دل میں پیدا ہو جائے، یہی وہ عظیم نعمت ہے کہ جس مسلمان کے اندر پیدا ہو جائے وہ بہت سارے گناہ کے کاموں سے بچ جائے گا۔ اللہ نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ اللہ تبارک و تعالی آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، نگاہیں کے خیانت کرتی ہیں اس کو بھی وہ اللہ جانتا ہے۔ اگر کوئی شخص راستے میں چلتے ہوئے کسی عورت کو دیکھتا ہے، گرچہ وہ عورت اسے نہیں دیکھ رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نگاہوں کی اس خیانت کو دیکھ رہا ہے اور جان رہا ہے۔ اور ہم نے دلوں میں جو چھپا رکھا ہے،
دل میں ایک انسان کیا ارادے بناتا ہے، کیا سوچتا ہے، اس کو بھی وہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ عصر حاضر میں مسلمانوں کے ہاں گناہ کا ارتکاب آسان ہو گیا، اور وہ صرف اس وجہ سے کہ اکثر مسلمانوں کے دلوں سے اللہ تبارک و تعالی کی نگرانی کا احساس ختم ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کتنے سارے نوجوان کمروں میں چھپ کر کے تنہائیوں میں گناہ کے کام کرتے ہیں، اور اس احساس سے وہ عاری اور خالی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کی نگرانی کا احساس اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، یہ ایمان اور عقیدہ ہمارے دلوں میں مضبوط ہو جائے تو ہم بہت سارے گناہ کے کاموں سے بچ سکتے ہیں۔ اسی لیے ایک شاعر نے یہ کہا کہ اذا ما خلوت الدہر یوما فلا تقل خلوت ولكن قل علی رقیب، کہ جب کبھی تم تنہائی میں ہو تو یہ نہ کہو کہ میں تنہائی میں ہوں، بلکہ یہ کہو کہ میرے اوپر ایک نگراں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو میری ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ يَغْفَلُ سَاعَةً وَلَا أَنَّ مَا تُخْفِي عَلَيْهِ يَغِيبُ، اور تم یہ نہ سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نقل و حرکت سے، تمہارے اعمال سے ایک پل کے لیے بھی غافل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی اس کائنات کی نگرانی اور اس کائنات کے نظام کے چلانے سے غافل نہیں ہے، اور جو کچھ تم اللہ سے چھپاتے ہو اور چھپا کر کے جو کچھ تم عمل کرتے ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غائب اور پوشیدہ نہیں ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے دل میں اس عقیدے کو مضبوط کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ ہم چھپ کر کے گناہ کرتے ہیں، اس کو بھی وہ اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے، اس سے آگاہ ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسے ہمارے سامنے حاضر کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے اندر اس ایمان و عقیدے کو اللہ مضبوط فرما دے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام تر اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔